اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم آمین آمین۔ قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دو، یغضوا، نیچی رکھیں یا بچا کے رکھیں، من ابصارہم، اپنی نگاہیں، ویحفظوا، اور حفاظت کریں، فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، ذالک ازکی لہم، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، ان اللہ خبیر، بے شک اللہ باخبر ہے، بما یصنعون، جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ مومنین مرد کیا کریں جب وہ یا گھر کے اندر ان میں پردے کے لیے کون کون سی تجاویز دی گئی ہیں، جن پر عمل کر کے، جن احکام کو فالو کر کے آلودگی سے بچا جا سکتا ہے، گندگی سے بچا جا سکتا ہے جو شہوت رانی کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اب یہاں پہ یغضوا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی غض، اس کا غض بصر میں جو غض لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کم کرنا۔ غض بصر کا مطلب عام طور پر لیا جاتا ہے نگاہ نیچی کرنا یا نگاہ کو نیچا رکھنا، لیکن اگر اس کے لفظی مطلب کو دیکھیں تو اس کا مفہوم بنے گا کہ اپنی نظر کو بچا لے، اپنی نظر کو بچائے۔ حکم کا مطلب ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے، بلکہ پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھنا ہے۔ نظر کبھی کبھار کسی پر بھی پڑ سکتی ہے، لیکن ایک لمحے کی نظر کے بعد دوسری نظر صنف مخالف پر نہ ڈالنا ہی اس کا اصل مطلب ہے، اپنی نظر کو بچا کے رکھنا، کیونکہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب اگلے ہم دیکھتے ہیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ محض شہوت رہانی پرہیز نہیں ہے، محض مقصد اس کا شہوت رانی سے پرہیز نہیں ہے، بلکہ اپنے سطر کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے بھی پرہیز ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اپنے سطر کی حفاظت کرو۔ مردوں کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہوتا ہے، اور اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے سطر کو کسی دوسرے کے سامنے کھولے۔ اور یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہی نہیں کھولے گا، بلکہ تنہائی میں برہنہ رہنا بھی ممنوع ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، اپنے سطر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو۔ سائل نے پوچھا، اور جب ہم تنہائی میں ہوں؟ فرمایا، فاللہ تبارک و تعالی حق ان یستحیی منہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ اس روایت کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ قل للمؤمنین وقل للمؤمنات، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن، نیچی رکھیں، من ابصارہن، اپنی نگاہیں یا اپنی نظروں کو بچا رکھیں، ویحفظن، اور برقرار رکھیں، فروجہن، اپنی پارسائی کو،
ولا یبدینا اور ظاہر نہ کریں زینتہن اپنی زینت کو الا ما ظہر منہا سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ ظاہر ہو جائیں ولیضربن اور ڈالے رکھیں بخمرہن اپنی چادریں اپنی اوڑھنیاں علی جیوبہن اپنے گریبانوں پر ولا یبدینا اور ظاہر نہ کریں زینتہن اپنی زینتوں کو الا لبعولتہن سوائے اپنے شوہروں کے او آبائہن یا اپنے باپ کے او آباء بعولتہن یا اپنے سسر کے او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے او ابناء بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں کے او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں کے او نسائہن یا عورتوں کے جو جانی پہچانی ہوں او ما ملکت ایمانہن یا وہ کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں التابعین یا ان غلاموں کے غیر اولی الاربۃ من الرجال بشرط یہ کہ وہ شہوت والے مرد نہ ہوں او الطفل یا بچوں کے الذین لم یظہروا کہ جن پر ظاہر نہیں ہوئے علی عورت النساء عورتوں کے راز یا عورتوں کی پوشیدہ باتیں ولا یضربن اور نہ مارتی پھریں بارجلہن اپنے پیروں کو لیعلم تاکہ وہ پہچانے جائیں ما یخفین جو وہ چھپاتی ہیں من زینتہن اپنی زینت میں سے وتوبوا الی اللہ اور اللہ کے آگے توبہ کرو جمیعاً سب کے سب ایھا المؤمنون اے ایمان والو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں غض بصر کا حکم ہوا تھا ویسے ہی اسی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے غض بصر کا حکم دیا ہے۔ پہلی آیت میں غض بصر کا حکم مردوں کے لیے اور اس آیت میں غض بصر کا حکم عورتوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے بھی غض بصر کے وہی احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ جیسا کہ مردوں کے عورتوں کو دیکھنے کی نسبت عورتوں کو مردوں کو دیکھنے کے معاملے میں احکام تھوڑے سے مختلف ہیں۔ حدیث میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے وقت میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی دونوں بیویوں سے ان سے پردہ کرو۔ یا رسول اللہ کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے۔ فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم نہیں دیکھتی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تصریح کرتی ہیں کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب پردے کا حکم آ چکا تھا۔ غض بصر کے بعد حکم ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے اور اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈالے رہیں۔ زینت کو ظاہر نہ کریں لیکن جو چادر ہے جو ظاہر ہو سکتی ہے یا ہاتھ اگر کبھی چادر سے باہر نکل جائیں تو اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، اس پہ کسی قسم کی سرزنش نہیں ہے، لیکن چھپی ہوئی زینت کو ظاہر نہ کریں اور اپنے گریبانوں پہ اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے مطلع نہیں ہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو اپنے پردے کے متعلق بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، تو احتیاط کیجیے۔ یہ یہاں پر جن لوگوں کے متعلق جن محرمات کے متعلق بتا دیا گیا ہے ان کے سامنے آپ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ اکثر فقہا نے کہا ہے کہ خواتین میک اپ کر کے اپنے کھلے چہرے کے ساتھ کہیں پہ بھی جا سکتی ہیں، ان کا ممانعت نہیں ہے، لیکن
اپنی زینت اور زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ سب سے آخر میں کلیہ ہے فتح کا، نجات کا اور کامیابی کا۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اب اس کلیے پر عمل کر کے مسلمانوں میں الحمدللہ ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مقبول اور معروف بندوں میں ہمارا شمار کر لیں، آمین۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو تجوید پڑھنی ہو تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ لنک پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے ہر ویڈیو مل سکے، اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو بروقت اطلاع بھی مل سکے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔